السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کھلونا ہے آج کل لوگ بہت اس کو خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا خطرناک لیول کا یہ کھلونا ہے، اور اس کھلونے میں کس قدر بڑا زہر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ خیر، اس کی جو ریئلٹی ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا مالک خالق ہے۔ اس نے 2 اور 2 4 کے اصول کے تحت اس زمین کو چلایا، اس کائنات کو، اس کے نظام کو بنایا اور چلایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس کائنات کو اس نظام سے سوائے اللہ کے کوئی اور ہٹا نہیں سکتا۔ جو اس نظام سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کی طرف لپک کر آئے گا۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی کے طور پر پیدا فرمایا، اور پھر انہی سے ہماری نسل کو آگے چلایا۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لہٰذا مرد اور عورت حلال اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے تو یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اسی طریقے سے انسانی زندگی آگے چلتی ہے۔ کوئی اس نظام سے ہٹ کر اپنا معاملہ بنانا اور چلانا چاہے گا تو انشاءاللہ چلے گا نہیں، کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ جائے گا، اور دوسرا، فطرت سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیر یا جلد یا بدیر جیسے بھی ہوگا اس پر آئے گا ضرور۔ چنانچہ قوم لوط پر یہی ہوا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو چھوڑ کر اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں ہی کو استعمال کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان پر عذاب نازل فرمائے۔ آج یہ بیماری آج بھی ہے بہت سارے لوگوں میں۔ مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ منکی پاکس کی شکل میں ایسا بخار ان لوگوں کو وائرل ہو رہا ہے کہ اس کا علاج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آسمانی عذاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے رکے ہوئے آج کے انسان پر، لیکن جب کبھی بھی انسان فطرت سے ہٹے گا اور اس طریقے سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پکڑ لے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو آج کے دور میں LGBT کمیونٹی ہے، ایل یعنی کہ لیسبین، مرد اور مرد مکالہ کرنے والے، لیسبین کی عورت اور عورت مکالہ کرنے والیاں، اور ایسی گے، جی مانے گے یعنی کہ مرد اور عورت مکالہ کرنے والے، اور اسی طریقے سے بائیو سیکشول یعنی کہ وہ شخص جو پیدا ہوا مرد کی شکل میں، لیکن اس کو یہ بتایا گیا کہ تو عورت ہے، تو مرد کی باڈی میں پیدا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ عورت جو پیدا ہوئی اور اس کو بتایا گیا تو مرد ہے، عورت کی باڈی میں پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ بڑے ہو کر کے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اپنا آپریشن کراتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر، اس کے بعد آتے ہیں LGBT کی کمیونٹی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان کا جو کلچر ہے کہ ریمبو کلچر کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ان کا جو فلیگ ہے اس کا بھی کلر یہی ہے جو ان کھلونوں کا ہے، یہی اس فلیگ کا کلر، یہی اس کمیونٹی کی پہچان، یہی ان کے کلچر کا کلر، اور یہی ہمارے ان بچوں کے جو معصوم بچے ہیں جن کو کھیلتے ہیں۔ بہت سارے بڑے لوگ بھی ان کو کھیلتے ہیں، کبھی لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل لیتے ہیں، کیونکہ اس کو بنایا ایسا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس کو پریس کرنا، دبانا، پش کرنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ جو ہے بچوں کے اندر عام کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کلر بچوں کے ہی کھلونوں میں کیوں ہے، کسی اور چیز میں کیوں نہیں ہے؟ یہ مت سمجھیے گا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ یہ کلر خوبصورتی کے لیے یا اچھی دکھنے کے لیے بچوں کے کھلونوں میں لگایا گیا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کے سمبلزم ان کو دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں کے عادی ہو جائیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، یہ دماغی بیماری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہیں اور ہم مظلوم ہیں، اور ہمارا جو ہے یہ حق ہے کہ ہم مرد ہو کر ہمارا مزاج اگر کسی مرد سے ملتا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے۔ باقاعدہ اس پر قانونی تحفظ فراہم کیے گئے، پہلے تو نہیں تھا، اب تو بالی ووڈ انڈسٹری کے اندر بھی باقاعدہ اس پر فلمیں بنائی گئیں اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے اندر اس کو خوب عام کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچے بھی ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں، یا کم از کم وہ ان لوگوں کو مظلوم سمجھیں اور ان کے اس بناوٹی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ مظلوم ہیں، ان کے لیے بولنا چاہیے، یہ بھی انسان ہے بہرحال، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی یہ جو بیماری ہے، نفسیاتی بیماری اور دماغی بیماری، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ انسانی حقوق ہے ان کا۔ یہ انسانی حقوق نہیں ہے، یہ دماغی بیماری ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، علاج کی ضرورت ہے، ان کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ حفاظت فرمائے آج تک نہیں دیکھا
کہ کسی گلی کا کتا بھی، کسی گلی کے کتے کو بھی ہم نے نہیں دیکھا نا کہ وہ کتیا کو چھوڑ کر کسی کتے کے ساتھ منہ کالا کرے۔ آپ جنگل میں چلے جائیں، آپ کو کوئی جانور ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے جو ہے مادہ جانور کو چھوڑ کر دوسری میل اور میل چڑھ جائیں اور مادہ مل جائیں، ایسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کہاں جانوروں سے بدتر ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمبلزم کے طور پر ہمارے بچوں کے اندر داخل کی جا رہی ہیں اور داخل کر دی گئیں۔ لا علمی میں لوگ ان کھلونوں کو خرید رہے ہیں، میرے گھر میں بھی آ گیا، میں نے تو پھینک دیا، اللہ کا شکر ہے جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ نکال دی۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست گزارش ہے، یہ نہیں کہ میں بلا وجہ اپنی طرف سے 2 اور 2 4 کر کے تھیوری بنا رہا ہوں۔ بچوں ہی کے کھلونوں میں یہ کلرز کیوں ہیں؟ کیا مطلب بنتا ہے؟ کوئی اور کلرز کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں اس کھلونے کے ڈیزائن، یعنی کہ ڈیزائن بدل رہے ہیں، شیپ بدل رہے ہیں، کلر وہی ہے سارے کھلونوں میں، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے کارٹون اور ایسے بہت سارے ٹی وی سیریلز اور ایسے بہت سارے فلمیں وغیرہ ہیں، میں ان کی وضاحت یہاں نہیں کر سکتا، بات لمبی ہو جائے گی اور مجھے کرنی بھی نہیں ہے۔ مجھے صرف آپ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانی ضروری ہے، اس سے بچیں۔ یہ بہت خطرناک میٹھا زہر ہے جو ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں سے ان سے بیٹھ کے بات کریں، اور اگر کچھ بڑے بچے ہیں ان کو بتائیں، سمجھائیں، ان کو دوست بنائیں، اور سب سے زیادہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کو دینی رہنمائی دیں، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اور ان کو اپنا دوست بنائیں۔ اور بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ ٹیبل ٹاک کریں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بچپن ہی سے بتاتے ہوئے چلیں، اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو پاکی ناپاکی، حلال حرام، غسل اور یہ ساری چیزیں ان کی تعلیمات میں شامل کریں۔ ان کو تعلیم الاسلام پڑھائیں، ان کو لڑکیاں ہیں تو بہشتی زیور پڑھائیں، اور لڑکیوں کو ان کی ماں ان کی رہنمائی کریں، اور لڑکوں کو ان کے باپ ان کی رہنمائی کریں۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارے بچے ان چیزوں سے بچیں گے۔ ورنہ یہ چھوٹی اور بڑی اسکرین جو ٹی وی اور موبائل کی شکل میں ہمارے گھروں اور ہمارے جیبوں کے اندر آ چکی ہے، اس نے ہمارے بچوں کی نسل کو بگاڑنے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری تیاری کہاں تک ہے؟ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، یہ عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں جہنم کی شکل میں ہے، دنیا کے اندر ہمیں من کی پاکس اور دوسری اس قسم کی بیماریوں کی شکل میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ان بیماریوں سے وہ لوگ ابھی تک محفوظ ہیں جو اس قسم کی غلاظت میں مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ پاک جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو عقل سلیم دے، ہدایت دے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان کمیونٹی میں، مسلمان قوم کے اندر یہ چیزیں 99.9% نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی کسی گھر میں بے دینی کی وجہ سے کسی کا کوئی بچہ اس چیز میں مبتلا ہو گیا ہے یا کوئی بچی اس چیز میں مبتلا ہو گئی ہے تو ان کو اس سے بچایا کیسے جا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اس پر بھی ہمارے چینل پر ایک ویڈیو لگائی جائے گی۔ میں بتاؤں گا سارے طریقے کہ کس طریقے سے بچوں کو مبتلا ہونے کے بعد بھی کیسے بچایا جا سکتا ہے اور ان کو اس راستے پر جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر باقاعدہ تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔